الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. شیطان ابن آدم کا دشمن ہے اور دشمنی کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ شیطان جنت سے اس لیے نکالا گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اسی دشمنی کو بنیاد بنا کر جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے. اللہ نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی کہ تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، بائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، آگے اور پیچھے سے آؤں گا اور ان کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے اپنا خیال سچ کر دکھایا، اکثریت کو لے ڈوبا. شیطان کا مقصد یہ ہے کہ میں تو جہنمی بنا، میرے ساتھ ساتھ آدم کی اولاد بھی جہنمی بن جائے. اور وہ ہر طریقہ استعمال کرتا ہے. جس طریقے سے بھی کوئی انسان جہنم میں جا سکتا ہے وہ وہی طریقہ استعمال کرتا ہے. اور مختلف گر ہیں اس کے پاس، کیونکہ بہت پرانا سیاست دان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، ان کی تخلیق سے بھی پہلے یہ شیطان موجود تھا اور قیامت تک رہے گا. اس لیے اس نے بہت سی قوموں کو دیکھا، انبیاء کو، اور اس دور میں جو بادشاہ تھے ان کو دیکھا. لہذا اس سے بڑا چال باز کوئی نہیں ہے، اور اس کی چال بازیوں اور چالاکیوں سے صرف اللہ کے فضل سے ہی بچا جا سکتا ہے، ورنہ اس نے بڑے بڑوں کو ڈبویا ہے، بڑے بڑے زاہدوں کو ڈبویا ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ میں تو جہنمی بنا آدم کی وجہ سے، کم از کم اس کی اولاد کی اکثریت کو بھی میں جہنمی بناؤں. اب وہ طریقے استعمال کرتا ہے کسی کو گناہوں کی ترغیب دے کر کہ گناہوں کے سبب بھی انسان جہنم میں جائیں گے، اور بعض دفعہ یہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے، بھلائی کی ترغیب دیتا ہے، ثواب دکھلاتا ہے کہ یہ کام بڑے ثواب کا کام ہے، اس کو کر لو. یہ نیکی کی ترغیب دے کر بھی لوگوں کو جہنم میں لے جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک شخص اگر برائی کر رہا ہے اس برائی سے وہ توبہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک ٹکڑا رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں.
یہ دل ملامت کرتا ہے، یہ اچھے اور برے کی تمیز کرواتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو، تمہارا دل بتلائے گا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی لیے جو آدمی گناہ گار ہے، گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے، ممکن ہے کسی موقع پر آ کر وہ انسان توبہ کر لے، اس کا دل اس کو ملامت کرے، جیسے بنی اسرائیل پچھلی قوموں کے ایک شخص کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل نے ملامت کی، اسے ندامت محسوس ہوئی اور وہ توبہ کرنے کے لیے چل پڑا، اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کر دے، جو گناہ میں کر رہا ہوں لوگوں کو قتل کر کے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے۔ جا کر مسئلہ پوچھتا ہے، وہ جاہل مولوی پادری اس کو یہ مسئلہ بتلاتا ہے کہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، 99 آدمیوں کا خون تیرے سر پر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے دل نے ملامت کی، اس کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف کر دے، کسی اور سے پوچھ۔ جب وہ کسی اور سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، وہ عالم اس کو بتلاتا ہے کہ جس بستی میں تو گناہ کرتا ہے، یہ گناہ گار لوگوں کی بستی ہے، اس بستی کو پہلے چھوڑنا پڑے گا، بستی کو چھوڑ کر ان لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ جو نیک لوگوں کی بستی ہے، تاکہ تمہارا ماحول بدل جائے اور تم گناہوں کی اس زندگی سے دور ہو جاؤ۔ وہ اسی ارادے سے اس بستی کو چھوڑتا ہے، راستے میں ہی ملک الموت، موت کا فرشتہ اس پر آ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ میں اب چلنے کی طاقت نہیں، سینے کے بل لیٹ کر اس بستی کی طرف حرکت کرتا ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اس بستی کے قریب ہو جاؤں۔ دونوں فرشتے، دونوں گروہ، جنتی فرشتے بھی اور جہنمی فرشتے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جہنمی فرشتے کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ جنتی فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے توبہ کی تھی، اس نے اپنی بستی کو چھوڑا تھا، لہذا ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ جھگڑا اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، اللہ تعالی فیصلہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اس جگہ کو ناپو، اگر اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو جنت میں لے جانا، اور اگر اس نے کم فاصلہ طے کیا ہے تو جہنم میں لے جانا۔ فرشتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی اور زمین کی طرف وحی کر کے کہا، اے نیک لوگوں کی بستی میرے بندے کے قریب آ جا، اور اے برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور چلی جا۔ اب زمین اللہ تعالی کے حکم کو کیسے ترک کر سکتی ہے؟ زمین نیک لوگوں کی بستی اس بندے کے قریب آ گئی اور برے لوگوں کی بستی اس بندے سے دور چلی گئی۔ فرشتوں نے جب جگہ ناپی تو اس کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا، اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قاتل ایک موقع پر اس کا دل اس کو احساس دلواتا ہے کہ تو گناہ گار ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ
اور نیکی کی زندگی اپنا۔ تو شیطان بعض دفعہ گناہ کروا کر انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ گناہوں سے انسان کسی نہ کسی موقع پر توبہ کر سکتا ہے۔ اس سے وہ کام کروایا جائے جس کو وہ گناہ نہ سمجھے، نیکی سمجھے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرے، اور اس سبب سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ وہ کام کیا ہے جو شیطان ہم سے کرواتا ہے؟ وہ کام دین میں نیا مسئلہ ایجاد کرنا، نئی رسم ایجاد کرنا، نئی بات نکالنا۔ یہ وہ کام ہے جس کو نیکی کہا جاتا ہے، نیکی سمجھا جاتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان اس پر عمل کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ برے کام نئے کام ہیں، ہر نیا کام بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت انسان گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں وہ بات ایجاد کی جو ہمارے دین میں نہیں تھی، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے والے اشخاص اس وقت موجود ہوں گے، اس بھری دنیا میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے افراد ان کے اعضاء وضو کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ وضو کا یہ اثر ہوگا کہ جہاں جہاں وضو کا پانی ان کے چہروں پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کی کوہنیوں تک جہاں جہاں بھی پہنچا ہے، وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اور حوض کوثر اس پر جو پیالے رکھے ہوں گے ان کی تعداد ان گنت ہوگی، اتنی تعداد ہوگی جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ یہ پانی حوض کوثر کا دودھ کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ جو ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا، زندگی بھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے گی تاکہ حوض کوثر سے پانی پیے، اور فرشتے ان کو دور بھگائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، میں نے ان کو پہچان لیا ہے، ان کو میرے قریب آنے کیوں نہیں دیتے؟ میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں۔ فرشتے جواب میں کہیں گے، یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے کہ ان لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں، مثلا اللہ کے نبی 2 عیدیں دے کر گئے تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کے 2 دن رکھے ہیں، ایک
عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ کے نبی 2 دن دے کر گئے، 2 عیدیں بتلا کر گئے، ہم لوگوں نے 3 عیدیں ایجاد کر لیں، اور تیسری عید کے لیے جو جشن منایا جاتا ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ بڑا ہوتا۔ یہ عید میلاد جس کا جشن پاکستان میں خاص کر، انڈیا اور بنگلہ دیش میں خاص کر جتنا جشن اس عید کا جو بناوٹی ہے ہم نے خود بنائی ہے، ربیع الاول کا مہینہ چاند اس کا نظر آتا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک 12 دن جشن منایا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، عمارتوں پر قمقمے روشن کیے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، نئے کپڑے بنائے اور پہنائے جاتے ہیں، اور دیگیں پکائی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ 12 دن عید الفطر 12 دن کی نہیں، عید الاضحیٰ 12 دن کی نہیں، لیکن جو ہم نے عید منائی ہے جس کی نماز کوئی نہیں ابھی تک، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہم اور ترقی کی منازل طے کریں، اور جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز باہر گراؤنڈ میں پڑھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں عید میلاد النبی کی بھی نماز شروع ہو جائے۔ جو اللہ کے نبی نے 2 موقع بتلائے اس کا جشن نہیں منایا جاتا، کوئی جھنڈیاں نہیں لگاتا ہے، جلوس نہیں نکالے جاتے ہیں، دیگیں نہیں پکائی جاتی ہیں، اس دن کوئی سبیل نہیں لگتی ہے، لیکن جو عید ہم خود بنا رہے ہیں اس کے لیے 12 دن کا جشن منایا جاتا ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ فرشتے کہتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنیں گے کہ انہوں نے اللہ کے اس دین میں، جس کو اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو میں نے آج دین مکمل کر دیا، جو نعمت تم پر اتر رہی تھی وہ نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دی۔ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تھا، فرشتے کہتے ہیں آپ کو علم نہیں انہوں نے اس دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئن لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے، یہ دین اسلام ہے جس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کی زبانی یہ بات سنیں گے تو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، وہ میرے قریب نہ آئے، حوض کوثر پر میں اس کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ احمد یار نعیمی جال حق کے مصنف ہیں، بریلوی عالم ہیں، وہ اپنی کتاب جال حق میں دیوبندیوں سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تم لوگ دین میں بدعت کے بارے میں کہ دین میں بدعت کرنا یہ جائز نہیں ہے، تم یہ واویلا کرتے ہو۔ بعض دیوبندی بعض بدعات کے مخالف ہیں، مثلا آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا ادرکنی یا رسول اللہ، یا اغثنی یا رسول اللہ، اس کے مخالف ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے ہیں
کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی جائے، اسی طریقے سے مردے کو دفن کرنے کے بعد بعض بریلوی علماء اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان دلواتے ہیں تاکہ اس کو بتلا دیا جائے جو قبر کے اندر ہے کہ اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دیوبندی علماء اس بات کے مخالف ہیں۔ بعض بدعات کے خود مرتکب ہیں دیوبندی، لیکن بعض بدعات میں بریلویوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ احمد یار نعیمی جا الحق میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہم پر یہ الزام لگاتے ہو اور کہتے ہو کہ بدعت نہیں کرنی چاہیے۔ سنو، ہمارے دین میں، ہمارے کلمے میں، ہمارے ایمان میں بدعت شامل ہے۔ لکھتے ہیں کہ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شریعت ایک تھی، طریقہ ایک تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنمی ہے۔ ایک طریقہ تھا، ایک راستہ تھا، ان ھذا صراطی مستقیما۔ آپ فرماتے ہیں، قرآن کی یہ آیت ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے صراط مستقیم، فاتبعوہ، صراط، اسی صراط مستقیم پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور راستوں پر نہ چلنا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو، کہ اللہ کے نبی نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاً، اللہ کے نبی نے ایک خط کھینچا، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر دائیں طرف بھی خط کھینچے اور بائیں طرف بھی۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ 2 خط دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کھینچ دیے، 4 راستے بنائے۔ 4 راستوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے۔ ان راستوں پر بیٹھ کر نیکی کی دعوت دے رہا ہے، گناہ کی نہیں، اور نیکی کی دعوت دے کر یہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو درمیان میں نے ایک لائن کھینچی ہے سیدھی، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو اور ان 4 راستوں پر نہ چلنا۔ احمد یار نعیمی دیوبندی علماء کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہمارے دین میں، ہمارے کلمے میں، ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا اور نہ کوئی حنبلی تھا۔ ہم نے شریعت میں 4 راستے بنائے ہیں، شریعت کے 4 راستے بنائے ہیں، اور طریقت کے بھی 4 راستے بنائے ہیں، نقش بندی، قادری، چشتی اور سہروردی۔ 4 شریعت کے اور 4 طریقت کے۔ تم بتلاؤ کہ ان صحابہ میں سے، احمد یار نعیمی لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتلاؤ کہ کوئی صحابی حنفی یا قادری تھا؟ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بعض نام تو اس میں ایسے ہیں جو عربی بھی نہیں ہیں، غیر عربی ہیں، جیسے چشتی، نقشبندی۔ عربی زبان میں چے نہیں ہے، چے کی بجائے جیم ہے۔ آج بھی کوئی چشتی کو چشتی نہیں پڑھتا ہے بلکہ جشتی پڑھتا ہے، جیم کے ساتھ پڑھتا ہے۔ احمد یار نعیمی کہتے ہیں کہ بعض نام تو ایسے ہیں کہ جو عربی نہیں ہیں، لہذا نبی کے زمانے میں کوئی شخص نہ شریعت کے 4 راستوں میں سے کسی راستے کے ساتھ منسلک تھا اور نہ طریقت کے 4 راستوں میں سے کسی راستے پر گامزن تھا۔ اب تم خود بتلاؤ کہ یہ تو ہمارا دین ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، شریعت ہمارا دین ہے، ہمارا کلمہ اور ایمان ہے، اس کے اندر بدعت شامل ہے، اور تم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ یہ لبادہ دیوبندیوں تم نے بھی اوڑھ رکھا ہے،
تم میں حنفی بھی موجود ہیں اور تم میں قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی بھی موجود ہیں۔ جب تم نے دین میں، کلمے میں، ایمان میں بدعت کو قبول کر لیا ہے، اب بدعت سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ وہ راستہ ہے نیکی کا جو شیطان دعوت دیتا ہے اور لوگ اسے نیکی سمجھ کر اس راستے پر چلتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد فجر کی نماز سے پہلے اپنے استاد کے دروازے پر جا بیٹھتے تھے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے اور ان کے ساتھیوں اور شاگردوں سے پوچھا، اخرج ابو عبد الرحمن، کیا عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نکلے ہیں؟ ابو عبد الرحمن کنیت تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شاگرد اور ساتھی کہتے ہیں لا بعد، ابھی نہیں نکلے، کچھ دیر میں نکلیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی بھی عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر جا بیٹھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور کہنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ مسجد میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہیں، حلقے کا ایک امیر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کی نیت نیکی کی ہے، ثواب کی ہے، اجر کی ہے، گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ لوگ نیکی کے ارادے سے بیٹھے ہیں اور نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آخر وہ نیکی کا کام ہے کیا؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں، اے ابو عبد الرحمن، حلقے بنا کر اس میں انہوں نے ایک امیر مقرر کر رکھا ہے، اپنے سامنے کنکریاں ڈالی ہوئی ہیں، ان کا امیر ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب مل کر اونچی آواز سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور کنکریوں کو شمار کرتے ہیں، کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر امیر ان کو کہتا ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں اور کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بلند آواز سے کنکریوں پر گنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے، تم نے ان کو منع نہیں کیا؟ کیا کہا تم نے ان کو؟ کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی رائے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے، اے ابو موسیٰ اشعری، ان کو کہو اگر وہ گننا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں کو گنو، نیکیوں کو نہیں۔ گننا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ پھر خود چل کر مسجد میں پہنچتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ کے سر پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم نے گننا ہی ہے اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کمی نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں، اے امت محمد،
بربادی ہے تمہارے لیے. تم ابھی سے اتنی جلدی گمراہ ہو گئے ہو. تمہارے اندر تو ابھی بہت سے صحابہ نبی کے موجود ہیں. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی برباد ہو گئے ہو. ابھی تو نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، اور تم گمراہی کے راستے پر گامزن ہو گئے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اگر گننا چاہتے ہو برائیوں کو گنو، نیکیوں کو نہ گنو. یہ طریقہ جس طریقے پر تم چل رہے ہو، یا تو تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں، ہمارا طریقہ نبی کے طریقے سے افضل نہیں اور ہم اللہ کے نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ تم شیطان کے راستے پر چل رہے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو جو ایک دائرے میں بیٹھ کر 100 مرتبہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اس طریقے کو شیطان کا طریقہ قرار دیا اور اس راستے کو گمراہی کا راستہ قرار دیا. ایک قوم سفر پر تھی. ایک آدمی کو چھینک آئی. چھینک آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم. سننے والے صحابی نے کہا وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی سلام ہو. اب اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو ان کو سلام کہا تھا اور انہوں نے میری ماں کو بھی رگڑ دیا. غصے میں یہ کہا کہ وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام. جب اس نے اس شخص کی ناراضگی دیکھی کہ ماں کے نام کی وجہ سے یہ ناراض ہو رہا ہے، تو فرمانے لگے میں نے وہی کیا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری. چھینک کے جواب میں جب اس کو چھینک آئی تو کہنے لگا السلام علیکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں. جب تمہیں چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ رب العالمین. یہ طریقہ ہے چھینک کے جواب کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اور وہ کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اس نے اس دعا کو پڑھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، لیکن اس میں اضافہ کر دیا. کیا اضافہ کیا؟ والسلام علی رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول پر بھی سلام ہو. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا. اور یہ نیکی کا کام تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام یا درود بھیجنا بہت ثواب کا کام ہے. اس شخص نے چھینک کا جواب بھی دیا کہ الحمدللہ، ساتھ میں اضافہ بھی کر دیا والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میں بھی ان پر سلام بھیجتا ہوں، لیکن وہ موقع تم نے اختیار کیا ہے، یہ موقع سلام درود کا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر جب چھینک آئے وہ طریقہ بتلایا کہ انسان اس کے جواب میں جس کو چھینک آ رہی ہے الحمدللہ کہے، یا الحمدللہ علی کل حال کہے، یا الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سلام اور درود کا موقع کوئی اور ہوتا ہے، اس موقع پر یہ بات کہنا جائز نہیں۔ ان دو مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین میں نیکی کی نیت سے نیا کام کروانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا جال ہے، یہ شیطان ہم کو پھنسانا چاہتا ہے تاکہ میں تو جہنم میں گیا ہی ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ نیکیاں لے کر آئیں گے کہ تلوائیں جا کر اپنی نیکیوں کو، لیکن قیامت کے دن میں وہ بھی قائم نہیں کروں گا کہ جس میں نیکیاں تولی جاتی ہیں، ان بدبختوں کی نیکیوں کو ویسے ہی مٹی کے ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے میں بدعت ایجاد کی اس پر میری لعنت، میرے رب کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے جو مدینے میں بدعت ایجاد کرتا ہے۔ بدعت ہر جگہ بری ہے، لیکن مدینے میں اس لیے زیادہ بری ہے کہ یہ مدینہ نبی کا شہر ہے، حرمت والا ہے، نبی پر یہاں دین کامل ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، یہاں پر بدعت ایجاد کرنا بہت برا ہے باقی دنیا کی نسبت۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس موقع کو عید میلاد النبی بنا کر، منا کر، جلوس نکال کر وہ بدعت اپناتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو ختم کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے جہنم رسید ہوتا ہے۔ اور دوسرا، شیطان مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت کو نکالتا ہے، چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت ہے، اور بریلویوں کے دل میں زیادہ ہی محبت ہے۔ عاشق رسول بنتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، ماں سے عشق نہیں کرتے، لیکن عشق کا یہ گندا لفظ جس کی نسبت ماں کی طرف کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس گندے لفظ کی نسبت نبی کی طرف کر کے عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی کی جوتی اپنی پیشانی پر وہ نقش بنا کر سجاتے ہیں، اپنی پگڑیوں میں رکھتے ہیں، جیبوں میں لٹکاتے ہیں، گلوں میں ڈالتے ہیں، اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نبی کا پاخانہ مل جائے ہم وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عشق ہے، جس عشق کی وجہ سے یہ پاگل ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی غلب ہے، محبت نہیں، غلب ہے، لیکن ہے محبت کی ایک قسم۔ عشق جنون ہے، پاگل پن ہے، لیکن اصل اس کی حقیقت محبت ہے، اور جب غلب کیا جائے وہ عشق بن جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دے۔ کیسے؟ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے اور اللہ کے نبی ایک دن پہلے جنازے سے واپس آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑتے ہیں، بخار ہوتا ہے اللہ کے نبی کو۔
ربیع الاول کا چاند نظر آیا اور اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے. یہ بیماری 12 دن تک رہی. کچھ دن تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں گئے اور کچھ دن ایسے تھے کہ اللہ کے نبی اپنی مسجد میں اپنے حجرے سے نکل کر، جو مسجد کے بالکل ساتھ تھا، اپنے حجرے سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکل کر مسجد تک جانے کے قابل نہیں تھے. یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اللہ کے نبی بیمار ہوتے ہیں. کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ نبی شدید بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی شدت اللہ کے نبی کو نڈھال کر دیتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، عائشہ، وہ زہر جو اس یہودن نے دیا تھا، میں اس کا اثر زندگی بھر محسوس کرتا رہا، لیکن اب اس موقع پر اس زہر کی وجہ سے میری شاہ رگ کٹ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ان 12 ایام میں ایک دن ایسی بھی آئی کہ اللہ کے نبی اپنا ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھتے ہیں اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھتے ہیں، مسجد میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تاکہ منبر پر بیٹھیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ان سے کہیں کہ میں نے تم میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے. اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو مجھ سے آج وہ زیادتی کا بدلہ لے لے. اگر کسی کا مال دبایا ہے، میرے پاس اس کی کوئی رقم ہے، وہ مال مجھ سے لے لے. اگر میں نے اس کی بے عزتی کی ہے، آج میں موجود ہوں، میری بے عزتی کر لے. کل قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہو کر میرے دامن کو نہ پکڑے. اس غرض سے اللہ کے نبی ایک ہاتھ حضرت فضل بن عباس کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھ کر مسجد نبوی تشریف لے جا رہے ہیں. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاؤں آپ کا وزن نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اور زمین پر گھسٹتے ہوئے پاؤں صحابی دیکھ رہا ہے. اس حالت میں اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں. ان ایام میں ایسا دن بھی آیا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کی بیماری کی شدت کو دیکھ کر کہتی ہیں، واہ کربا ابا، اے بابا آپ کو آج کتنی تکلیف ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ لیسا علی ابی کا کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کا دن نبی پر مصیبت اور تکلیف کا دن ہے، آج کے بعد تیرے بابا کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو اس دنیا میں رہے اور دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرے، اور چاہے اللہ کے پاس آ جائے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لے لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو لینا قبول کیا ہے اور دنیا کو ترک کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کلمات سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ کہتے ہوئے رو پڑتے ہیں. اس وقت جو صحابہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں اس بوڑھے شیخ کو دیکھو کہ اللہ کے نبی تو ایک آدمی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے میرے پاس آ جائے، اور اس بندے نے دنیا میں رہنے کی بجائے اللہ کے پاس جانا گوارا کیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں تب باقی صحابہ کو پتہ لگتا ہے کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا
وہ بندہ خود محمد الرسول اللہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا سر میری ران پر تھا، اور وہ حدیث یاد کر رہی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی ہے جس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا گھر نہیں دکھا دیتا۔ گھر دکھانے کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے اس گھر میں آنا چاہتے ہو یا اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ وہ گھر دیکھ کر کس کی تمنا نہیں ہوتی کہ اس گھر میں داخل ہو جائے، اس گھر میں چلا جائے۔ اللہ کے نبی تو معراج کے موقع پر جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک خوبصورت گھر دیکھتے ہیں، دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے میں اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں اور گھر میں داخل ہو کر اس کی خوبصورتی کو ملاحظہ کروں۔ اس گھر کے صحن میں ایک نوجوان عورت کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبریل سے سوال کرتے ہیں، اے جبریل یہ کس کا گھر ہے؟ جبریل جواب میں کہتے ہیں یہ گھر عمر کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل میں خیال تھا، تمنا تھی کہ جنت کے گھر میں داخل ہو جاؤں اور گھر کی سیر کروں۔ جب سنا کہ یہ گھر عمر کا گھر ہے اور اس کے صحن میں ایک عورت بیٹھی ہے، وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ دنیا میں آ کر حضرت عمر سے کہتے ہیں، عمر میں جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا تو میں نے ایک گھر دیکھا، خوبصورت گھر تھا، میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے اس کے صحن میں ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور جبریل سے پوچھا، جبریل یہ گھر کس کا ہے؟ جبریل نے کہا عمر کا ہے۔ اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکا۔ جب نبی کو اس کا گھر جنت میں دکھا دیا جائے مرنے سے پہلے، تو کون ہوگا جو اس گھر میں داخل ہونے کی خواہش نہ کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں، آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور آپ انگلی بلند کر کے فرما رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہچان گئی اور جان گئی کہ جو حدیث اللہ کے نبی اس وقت بیان کر رہے تھے جب آپ صحت مند تھے کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے اس کا گھر اس کو جنت میں دکھا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی آپ کا گھر جنت میں دکھا دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی اب فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما۔ زبان پر یہ کلمات اللہ کے نبی ادا کر رہے ہیں، انگلی اٹھی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے گرتا ہے اور اللہ کے نبی کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ ہم نے جشن کس دن منایا؟ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک، جس دن نبی کی شاہ رگ زہر کی وجہ سے کٹ رہی تھی، جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر کہہ رہی تھیں واہ کربابا۔ جن ایام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھیں اپنے باپ کو مخاطب کر کے، من جنت الفردوس ماوا، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، الا جبریل ننعا، بابا آپ کی وفات کی خبر ہم جبریل کو دیتے ہیں۔ بابا ہمیں چھوڑ کر آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو دفن کرنے کے بعد حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں تو حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں، اے انس تم نے یہ بات کیسے گوارا کر لی کہ اللہ کے نبی کو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلے آؤ؟
کیا ایام ہیں؟ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک نبی شدید بیمار ہیں. صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ماتھے پر پٹی باندھ رکھی ہے اور اس پٹی پر ہاتھ لگانے کی بجائے دور ہی سے بخار کی شدت سے آپ کا جسم تپ رہا ہے اور ہم دور ہی سے اس حرارت کو محسوس کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ کر نفل ادا کرنے سے آدھا ثواب ملتا ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹھنے کے باوجود پورا ثواب عطا فرماتا. یہ نبی کے لیے ریلیکسیشن ہے نا کہ اللہ کے نبی اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں تو پوری نماز کا ثواب ہے. جیسے ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جب بیمار پڑتے ہو تمہیں بخار ہوتا ہے تو ایک آدمی کا بخار ہوتا ہے اور جب مجھے بخار چڑھتا ہے تو 2 آدمیوں کا بخار چڑھتا ہے. ان ایام میں یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اللہ کے نبی شدید بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری اس حالت کو پہنچتی ہے کہ آپ پانی کا لگن اپنے سامنے رکھے ہوتے ہیں, اپنا ہاتھ پانی کے لگن میں ڈالتے ہیں, اس کو تر کرتے ہیں اور تپتے ہوئے چہرے پر پھیر لیتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں ان للموت سکرات ان للموت غمرات. اللہ موت کی سختیاں ہیں, موت کی گھاٹیاں ہیں, موت کی سختیوں اور گھاٹیوں میں میری مدد فرمانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے آپ کا سر میرے کلیجے کے ساتھ لگا ہوا تھا. میں پہلے یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ موت کی تکلیف برے انسان کو ہوتی ہے, لیکن جب میں نے اپنے سامنے اپنے شوہر, اپنے آقا, اپنے نبی کو تڑپتے ہوئے دیکھا میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ موت کی تکلیف صرف برے ہی آدمی کو ہوتی ہے. یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک نبی کی ازواج کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی یہ پوچھ رہے تھے کل میں کہاں ہوں گا, کل میں کہاں ہوں گا, کل میں کہاں ہوں گا, آپ کی ازواج نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جانا چاہتے ہیں. سب نے اللہ کے نبی کو اجازت دے دی کہ آپ جس گھر میں رہنا چاہتے ہیں ہم اپنی باری دے دیتے ہیں, کوئی مطالبہ نہیں کرتی ہیں, آپ اسی گھر میں رہیے, عائشہ کے گھر میں رہیے. لیکن آپ کی ازواج کہتی ہیں جس دن سے اللہ کے نبی بیمار پڑے رہے اس دن سے لے کر وفات تک ہم میں سے کوئی بیوی حضرت عائشہ کے گھر سے باہر نہیں نکلی ہے, سارے ایام وہیں گزارے. ان ایام میں اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ آپ کی ازواج حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت زینب, ام سلمہ, ان کی حالت کیا تھی؟ نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی حالت کیا تھی؟ بلال آپ کے غلام کی حالت کیا تھی؟ آپ کے صحابہ کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت کیا تھی اور ان کے آقا کی حالت کیا تھی اور ہماری حالت کیا ہے؟ یہ جلوس ہم ہی نکالتے ہیں نا, جشن ہم ہی مناتے ہیں, سبیلے ہم ہی لگاتے ہیں. کن ایام میں؟ نبی کی بیماری کے ایام میں اور نبی کے فوت ہونے والے دن. ایسا سلوک کسی قوم نے, کسی اور قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے؟ ولادت میں تو اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے محرم میں پیدا ہوئے, اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تھے
آپ نبی نہیں تھے، آپ کی تاریخ کو یاد نہیں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سوموار کے دن پیدا ہوا، لیکن تاریخ نہیں بتلائی کہ میں 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوا، تاریخ 12 تھی، یہ فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا۔ لہذا تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ پیدا کب ہوئے، لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے سب کا کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے، اور 12 کو ہی ہمارے ہاں جشن کی انتہا ہوتی، حکومت بھی حصہ لیتی۔ شیطان مسلمانوں کے دل میں جو محبت نبی کی ہے اس طریقے سے نکالتا ہے کہ نبی کے بیماری کے ایام میں اور ان کی وفات کے موقع پر ان لوگوں سے وہ کام کرواتا ہے جو ایک طرف بدعت ہے اور دوسری طرف نبی سے دشمنی ہے۔ صحابہ کی بات میں کیا حالت ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تلوار کو بے نیام کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، اس آدمی کی گردن میں اپنی اس تلوار سے جو میں نے بے نیام کی ہے اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر آ کر کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بات نہیں سنی، نہیں بیٹھے۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر کی حالت دیکھی کہ یہ سمجھائے جانے کے قابل نہیں ہیں، چھوڑ دیا ان کو۔ لوگوں سے مخاطب ہوئے، منبر پر چڑھے اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے اس کا اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اگر یہ طبی موت مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی، ہم میں سے ہر صحابی نے قرآن کی اس آیت کا پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن کی آیت سن کر اور صحابہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر یہ آواز جب حضرت عمر کے کان میں پڑی کہ صدیق اکبر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں قد مات، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اور دلیل قرآن سے دی کہ وما محمد الا رسول، کہنے لگے میرا خیال یہ تھا اور صحابہ کا خیال یہ تھا کہ قرآن کی یہ آیت شاید آج ہی اتری ہے، اس سے پہلے قرآن میں یہ موجود نہیں تھی، حالانکہ یہ پہلے ہی موجود تھی۔ جب حضرت عمر کو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں نے میرے جسم کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن جس دن ہمارے جشن کی انتہا ہے، صحابہ کی یہ حالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری جان میری سانسوں پر اٹکی ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری سانس نکلے تو میری جان نکل جائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ صدمہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی طول پکڑ جائے، میں اسی موقع پر مرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حالت ہے جو صحابہ اکرام، اہل بیت، اللہ کے نبی اور ان افراد کی تھی
جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، ان کی حالت کو دیکھو اور اپنی حالت کو دیکھو اور موازنہ کرو کہ آیا ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر تھے، ہمارا طریقہ صحیح ہے یا ان کا طریقہ صحیح ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم میں داخل کر دے، کسی کو گناہ کروا کر اور کسی کو نیکی کے لبادے میں بدعت پکڑا کر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو جہنم میں جاؤں لیکن میرے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی جہنم میں چلے جائیں، لیکن اللہ ہمیں اس جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چلا وہ جنتی ہے، اور جس نے بدعت کو اپنے سینے سے لگایا، بدعت پر عمل کیا، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی ہر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سنت پر چلنے کی اور بدعت سے بچنے کی۔ وآخر دعوانا